Camera switching or camera cutting is highly important in a music production. It depends on the mood of the music. So accordingly, you switch over from one camera to another. And now we will call that camera cuttings. There are different types of cuts that we use in music to make our production lively or according to the nature of the program or the nature of the musical item that we are producing. The first cut that we learn is cutting to the beat. We have to understand the beat of the music and we have to create our cuts accordingly. That is called cutting to the beat. یعنی beat پہ آپ کیمرہ switch over کر رہے ہیں. دوسری ٹائپ کی جو کٹنگ ہے that is called breath cutting. یہ زیادہ تر تو ڈرامے میں یوز ہوتی ہے, ڈائلاگس میں یوز ہوتی ہے, لیکن ان میوزک یہ اس طرح سے یوز ہوتی ہے کہ آپ نے فار انسٹنس یو آر ریکارڈنگ گیت. اب گیت کا ایک مصرع آپ نے اس کیمرے سے لیا, دوسرا مصرع آپ نے اس کیمرے سے لیا. اب ظاہر ہے ایک مصرے اور دوسرے مصرے کے درمیان جو وقفہ ہے, ایک جو سانس ہے جسے ہم بریتھ کہتے ہیں, اس کے درمیان آپ نے کٹ کرنا ہے ٹو دا ادر کیمرہ. تو دیٹ از کالڈ دا بریتھ کٹنگ. کیونکہ اگر آپ ایک مصرے کا آدھا حصہ ایک کیمرے پہ لیں گے, دوسرا حصہ دوسرے کیمرے پہ لیں گے, تیسرا حصہ تیسرے کیمرے پہ لیں گے, جیسے ہوتا ہے کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ ویئر کے لیے بڑا ڈسٹربنگ اور جرکی ایفیکٹ دیتا ہے. تو پراپر تو یہی ہے کہ آپ اس کو بریتھ کٹنگ میں لے لیں. اور کئی دفعہ ایک مصرے کے درمیان سنگر نے خود بریتھ ایسے لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں کٹس بنتے ہیں, کیونکہ دوسرا جہاں پہ وہ حصہ آئے گا تو ہو سکتا ہے اس کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہو, اس کا میوزک تھوڑا سا بیٹ ڈفرینٹ ہو, یا ایمفسائز آپ نے کرنا ہو, آپ نے کلوز اپ پہ جانا ہو, تو وہ آپ اس کو بریتھ کا استعمال کرتے ہوئے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں جہاں سانس لیا ہے وہاں آپ کٹ اپنا بنا سکتے ہیں. ایک اور کٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ریئیکشن کٹ. یہ عام طور پہ شوز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے, یا فلور شوز میں جہاں پہ سنگر اور میوزیشنس کا آرکیسٹرا بیٹھا ہوا ہے ساتھ, وہ گا رہے ہیں. ایک سنگر ایک لائن ادا کرتا ہے, اس کا ریئیکشن جو ہے وہ دوسرے میوزیشنز جو ہیں وہ کیسے پک کرتے ہیں, اس کو کیسے فالو کرتے ہیں, اس کو آپ ساتھ ہی دکھاتے ہیں. تو یہ سوئچ اوور فرام ون کیمرہ ٹو اندر ٹو شو دا ریئیکشن. یا آپ آڈینس کا ریئیکشن لینا چاہتے ہیں کہ اس مصرے پہ, اس بات پہ, اس پہ شعر پہ, اس لفظ پہ کیا ایکسپریشن ہمیں دیا ہے آڈینس نے, یا اس مصرے پہ, اس لفظ پہ سنگر نے خود کیا ایکسپریشن دیا ہے, آپ سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں ٹو فرام اے میڈیم شاٹ ٹو اے کلوز اپ. تو دیٹ از آلسو یور ریئیکشن شاٹ, کہ آپ اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بات اس نے لانگ شاٹ میں کہی ایک سنگر نے, اور اس نے کلوز اپ میں کیا اس کا ریئیکشن ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ مختلف فارمز ہیں ریئیکشنز کی جو آپ, دس از کالڈ ریئیکشن کٹنگ. پھر ایک آ گیا موڈ کٹنگ. واٹ از موڈ کٹنگ؟ ایک موڈ چل رہا ہے آپ کے گانے کا, آپ بلا وجہ تو اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کہ آپ خام خواہ کٹ کر کے دوسرے کیمرے پہ جا رہے ہیں. تو دیٹ از یو ٹیک یور ٹائم, یو گیو دا کیمرہ مین سم ٹائم, یو گیو دا کلوز اپ سم ٹائم, اور یو گیو کہ سنگر جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ آرٹسٹ جو ہے وہ کنوے کر سکے ایکسپریشن سے. آڈیو میں تو وہ کنوے کر ہی رہا ہے, لیکن تھرو دا ایکسپریشنز جو ہے, کیونکہ وہ ٹی وی ایک میڈیم جس کے ذریعے وہ پیش ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس نے کوئی ایکسپریشن بھی دینے ہیں. اور پھر لائیو سنگنگ میں ایک اپنے ایکسپریشنز خود بخود کریٹ ہو جاتے ہیں سنگر کے. وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے ایک سنگر جو ہے وہ کتنی دیر ایک کلوز اپ میں سسٹین کر سکتا ہے. کلوز اپ لینا جو ہے وہ خاصا دلیری کا کام ہے پروڈیوسر کے لیے, فرام پروڈیوسرز پوائنٹ آف ویو, کیونکہ کلوز اپ میں اگر ذرا سی گڑبڑ ہو جائے, ایکسپریشن چینج ہو جائے یا آپ کی ریکوائرمنٹ سے بدل جائے, تو وہ سارا کلوز اپ جو ہے وہ آپ کا ضائع چلا جاتا ہے. اور آپ کو کلوز اپ جو ہے بڑا اسپیرنگلی ظاہر ہے آپ یوز کرتے ہیں اس کو, کبھی کبھار بڑا ایمفسائز کرنے کے لیے. پھر آ جاتی ہے سجیسٹیو کٹنگ. یہ بھی شوز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے عام طور پہ. سجیسٹیو کٹنگ کیا ہے؟ آپ نے ایک سیکوینس چل رہا ہے, آپ کو اب پتہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ یہ اس چیز کی باری ہے, اس بندے کی باری ہے, یا اس آرٹسٹ کی باری ہے, تو آپ نے اس سے پہلے ہی تھوڑا سا اس کو سجیسٹ کر دیا, ہلکا سا کٹ دکھا کے ویور کو کہ یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو سجیسٹ کر رہے ہیں. یا سجیشن جو ہے وہ تھرو میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہو سکتا ہے, تھرو دا کمپیئرز ریئیکشنز بھی ہو سکتا ہے, تھرو دا آڈینس ریئیکشنز بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ سارا سجیسٹیو, اور اس کو ہم پری ایمپٹیو جو ہے وہ کٹنگ بھی کہتے ہیں,
کہ آپ پریمپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، تو اس کو آپ پہلے سے ہلکا سا دکھا کے واپس مین شاٹ پہ اپنے آ جاتے ہیں. تو دیٹ از پری ایمپٹیو کٹنگ. سلو کٹنگ اور فاسٹ کٹنگ کا ہم نے دیکھ لیا کہ فاسٹ ٹیمپو جو گانے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی کٹنگ جو ہے وہ ذرا تیز اس میں ہوگی، اسپیڈ میں ہوگی. جو سلو گانے ہیں ان کی کٹنگ جو ہے وہ ذرا سلو ٹیمپو میں ہوگی. لیکن اٹ آل ڈیپینڈز آن دا نیچر آف یور پروگرام. اگر سلو گانا کسی محفل میں یا کسی بڑے اسٹیج پہ آڈینس کے ساتھ گایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں آڈینس کا اپنا ریئیکشن جو ہوتا ہے، کلوز اپس آپ نے دکھانے ہوتے ہیں، تو اس کی کٹنگز اکارڈنگلی تیز بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ مختلف فارمز ہیں کٹنگز کی جو ہم یوز کرتے ہیں. لیکن ان کٹنگز کے استعمال میں کرتے کرتے ہم کئی دفعہ ہم اس لہر میں بہہ بھی جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایریٹک کٹنگ، یعنی بے تکی کٹنگ جیسے کہتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس 7-8 کیمرے ہیں، بڑا سا مجمع ہے، بڑا سا سٹیج ہے، آرٹسٹ ہیں، آپ کہیں بھی کٹ کر رہے ہیں، اس کسی بھی کیمرے پہ کٹ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو وہاں آپ کو ملے گا ریلیونٹ ٹو دا شو. لیکن آپ اس کو کسی وجہ سے نہیں کٹ کر رہے، آپ اس کو ویسے ہی دکھانے کے لیے بس ٹو چینج دا ویژن آپ اس کو کٹ کریں. دیٹ از کالڈ ایریٹک کٹنگ. پھر آ جاتا ہے رجسٹر کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ نے کٹس بنانے ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ لانگ شارٹ سٹیج کا لینا ہوتا ہے رجسٹر کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا سیٹ ہے، یہ اس طرح کی لائٹنگ اس پہ ہوئی ہوئی ہے. یہ ہال کے آپ نے شارٹس لینے ہوتے ہیں رجسٹر کرانے کے لیے کہ کتنا بڑا ہال ہے، کتنا بڑا مجمع ہے. تو دے آر کالڈ رجسٹر کٹس ٹو رجسٹر سم تھنگ. اس کو پھر ہم کٹس بناتے ہیں. بیسیکلی ہارڈ کٹس یہ سارے جو ہم کرتے ہیں. اسی طرح ہم ڈیزالو جو ہے یہ مختلف ٹرانزیشنز ہیں بیسیکلی ون کٹ ٹو اندر، اس کے مختلف ذرائع سے ہم گزر کے آتے ہیں. اس میں ہم ڈیزالو بھی یوز کرتے ہیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس میں ہم فیڈز بھی ایک کیمرہ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے، دوسرا فیڈ ان ہو رہا ہے. اس کا بھی اپنا ایک موڈ ہے، اپنا ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک ہائپ کریٹ کرنے کے. وائپس ہیں اس کو چینج اوور کرنے کے لیے، تو اسپیشل ایفیکٹس ہیں اس میں. یہ سارے سوئچر کے تھرو جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. اسپیشل ایفیکٹس کیا ہیں کہ بس ایک تاروں میں سے ایک چیز نکل کے آپ کیریکٹر آ جاتا ہے آپ کے پاس، یا کوئی بھی اس طرح آپ ایک کیریکٹر کو کہیں اور لے جاتے ہیں، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، تو وہ سارے اسپیشل ایفیکٹس کہلاتے ہیں. اور وہ دے آر کریٹڈ تھرو دا سوئچر اینڈ دا کمپیوٹر. آپ اس کو سوئچر جنریٹ کر کے کمپیوٹر کو دیتا ہے، وہ فائنر اس کی جو کوالٹیز ہیں یہ بلینڈ کر کے اس کو پھر سوئچر کے ذریعے وہ اپنا کمپیوٹر پہ لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو آپ یو کین پلے اراؤنڈ ود، اور اس کی نفاستیں اس میں گمکس بے شمار آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹرانزیشنز ہیں آف ویڈیو کٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں لائیو ایڈیٹنگ ان ٹیلی ویژن. اور فلم میں اس کو کٹس بناتے ہیں ہم سنگل کیمرہ سے، اس میں ہم کرتے ہیں ملٹیپل کیمرہ سے. لیکن فلم میں یہ نہ سمجھیے گا کہ فلم میں بنتا تو اس سے ہے، ایڈیٹنگ سے ہی بنتا ہے سیکوینس. لیکن بن ہر جیسی فلم میں جو چیریٹ ریس ہے وہ 16 کیمروں سے ریکارڈ ہوئی ہے. 16 مختلف اینگلز پہ وہ کیمرے رکھے گئے اور وہ فلم شوٹ ہو رہی تھی، اور پھر ان کو بعد میں ایڈٹ کر کے انہوں نے وہ سیکوینس یعنی ریکارڈ، وہ سارا سیکوینس جو ہے چیریٹ ریس کا وہ مختلف اینگلز سے کنٹینیوس ریکارڈ ہوا. اور اس کے بعد پھر اس میں سے ڈائریکٹر نے ولیم وائلر نے وہ شارٹس لے کے اپنی مرضی کے وہ اس میں لگائے. تو وہ چیریٹ ریس کتنی مشہور ہوئی بعد میں صرف اس لیے اپنے اینگلز کی وجہ سے، اور اس میں جو ایک سپیڈ کا اور فورس کا اور اس میں کمپٹیشن کا اور روتھلیسنس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ سارا اس کٹنگ سے دکھایا گیا. تو اس کا وہ بھی ایک طریقہ ہے فلم میں. تو ٹیلی ویژن کا ہم نے اندازہ لگایا کہ ٹیلی ویژن از اے گیم آف ویڈیو سوئچنگ اینڈ ویڈیو گیمکس اور ویڈیو پلیسمنٹس. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوئچنگ کے ذریعے، سوئچر کے ذریعے ہم کرتے ہیں، اور وہ ایک شکل میں آپ کو خاص موڈ کے ذریعے، خاص پروگرام فارمیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں، جو کہ میوزک پروڈکشن کے حوالے سے الگ ہوتی ہیں، دوسری فارمز میں دوسرے جانرز کے لیے الگ ہیں. لیکن ہر جانرا کی اپنی ایک پروڈکشن ویلیو ہے اور کیمرہ کٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں.